بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ مجلس عزا ایک مرحوم کے دو مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے، اور چونکہ مرحوم سے مرتبط مجلس ہے تو میں نے سورہ دہر جس کو سورہ انسان اور سورہ حلقہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیتوں کو ایک تو اس وجہ سے کیونکہ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس، اور دوسرے یہ کہ آنے والے ایام یعنی عید مباہلہ سے اگلے دن 25 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔ یہ ایام مبارک جو 18 ذی الحجہ سے شروع ہوئے ہیں اور 25 ذی الحجہ تک، یہ مسلسل وہ ایام ہیں کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت اور ان کی عظمت اور فضیلت کا ذکر متعدد بار قرآن کریم میں خداوند عالم نے اپنی آیات کو نازل کر کے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ اور چونکہ ہم لوگ ایام عزا سے بھی قریب ہو رہے ہیں تو مناسب سمجھا کہ اس آیت کو انتخاب کیا جائے کہ جو ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ خداوند عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد فرما رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ ایک قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یہاں پروردگار عالم نے لفظ حل جو عربی میں سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استفہام کے لیے سوال کے لیے کیا جاتا ہے، یہاں یہ سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بمعنی تحقیق کے ہے، حقیقت کے ہے، تاکید کے ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر شے نہیں تھا۔ تو جب انسان قابل ذکر شے نہیں تھا تو اس انسان کے اوپر واجب ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ جب میں کچھ نہ تھا، میں اس لائق نہیں تھا کہ میرا ذکر کیا جائے، یعنی میں عدم میں تھا، اور مجھ کو کوئی ذات بابرکت ہے کہ جس نے مجھے یہ وجود عطا کیا، تو اس انسان کے اوپر فرض ہے کہ جب اس آیہ کریمہ کو سنتا ہے تو خداوند عالم ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان، اے وہ انسان کہ جو تو مجھ سے غافل ہو چکا ہے، اے وہ انسان کہ جو جس نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آج تو تکبر گھمنڈ کر رہا ہے، آج جو تو غرور کر رہا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا تھا کہ تو قابل ذکر شے نہیں تھا، تو اس لائق نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جائے۔ ہم نے تجھ کو آدم سے وجود میں لے کر آ کر ہم نے ہی تجھے خلق کیا ہے، اور ہم نے تجھے ایک نطفہ مخلوق سے پیدا کیا، وہ ایک ایسا نطفہ کہ جس کا کوئی وجود اور کوئی خالی تنہا کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم نے جب اس نطفے کو مخلوط کر دیا تو مخلوط کرنے کے بعد ہم نے تجھ کو پیدا کیا۔ لیکن پیدا کرنے کی بھی خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں سبب بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیوں تجھے پیدا کیا۔ انسان کو عبث پیدا نہیں کیا گیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خداوند عالم کہہ رہا ہے نبتلی، کہ ہم نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ہم تیری آزمائش کریں۔ پروردگار عالم تو ہماری آزمائش کرنا چاہ رہا ہے، تو کس طرح سے آزمائش کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے پروردگار عالم فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس آزمائش کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بغیر کسی عقل و خرد کے پیدا کر دیا ہے، بلکہ ہم نے انسان کو کان بھی دیے ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں۔ یہ کان آنکھ دینے کے بعد ہم نے اس انسان کو جمادات پتھروں سے زیادہ اوپر لے آئے ہیں، انسان کی اوقات کو بڑھا دیا ہے کہ انسان
اشرف المخلوقات جو انسان ہے، اگر ہم نے اس کو یہ کان اور آنکھ نہ دیے ہوتے، دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت نہیں دی ہوتی، تو یہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی بھی پتھروں کی طرح زندگی تھی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم نے اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے ہدایت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اس کائنات کو پروردگار عالم نے ایک لمحہ کے لیے بھی بغیر ہادی اور رہبر کے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس لمحات میں بھی کہ جب دنیا میں کوئی ہدایت لینے والا موجود نہیں تھا، اس خالق کائنات نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی جناب آدم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا نبی بنا کر اس زمین پر بھیج دیا، اس ہدایت انسانی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے کہ کل کو یہ کہنے لگے کہ ہم تو مجبور تھے اس بات پر کہ خداوند عالم کی اطاعت کریں۔ نہیں، خدا نے اس انسان کو، حیوانوں کو بھی کان دیے، حیوانوں کو بھی آنکھیں دی ہیں، جمادات سے حیوانوں کو، انسانوں کے پتھروں سے، جمادات سے حیوانوں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کے پاس کان بھی ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، لیکن ہم نے اس انسان کو آنکھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس انسان کو مختار بنایا، ہم نے اس انسان کو عقل دی ہے۔ خداوند عالم نے انسانیت کو حیوانیت پر، حیوان پر انسان کو خداوند عالم نے عقل و خرد دے کر فوقیت دی ہے۔ اب اس انسان کو خدا نے جسم بھی دیا، خداوند عالم نے اب اس انسان کو ہاتھ، پیر اور پورے اعضاء و جوارح دینے کے بعد خدا نے اس انسان کو مختار بنا کر عقل دے کر بھیج دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہادی بھی بھیج دیے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر عصر حاضر تک آج بھی ہمارے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں اور ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ تو خدا نے روز اول سے لے کر روز آخر تک ہدایت کا انتظام کیا۔ اب اس انسان کو عقل دے دی ہے کہ وہ اب اس عقل سے کام لے کر جو خدا نے راستہ دکھایا ہے اس راستے پر کامیاب اور کامران رہ کر، جس امتحان کے لیے خدا نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس راستے پر انسان چلا جائے اور اس امتحان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے، یا انسان اپنی عقل و حوث کو کھونے کے بعد اپنی شہوت پر غالب آنے، اپنی عقل پر اپنی شہوت کو غالب آنے دے اور شہوات کے ساتھ لذات دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ وہ اس کی کفران نعمت کرتے ہوئے اس امتحان میں کہ جس کے لیے اس خدا نے اس دنیا کو خلق کیا، اس انسان کو خلق کیا، اس امتحان میں فیل ہو جائے، اس امتحان میں ناکامیاب ہو جائے۔ کیونکہ خداوند عالم سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خداوند عالم نے فرما رہا ہے سورہ ملک میں کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اسی خدا نے انسان کو خلق کیا اور موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ اس خدا نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش لے سکے، انسان کا امتحان لے سکے۔ لہذا ہماری ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سورہ دہر پر عمل کرتے ہوئے خداوند عالم کی معرفت حاصل کرے، خداوند عالم کو پہچانے، کیونکہ اگر کسی نے، انسان نے خدا کو نہیں پہچانا تو وہ انسان گمراہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں، خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے جیسا کہ اس نے کہا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھایا ہے، ہمارے تک آنے کے لیے راستہ بتانے والے ہم نے بھیجے ہیں، ان کی معرفت اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر
ہم ان ہادی اور رہنما کی معرفت حاصل نہیں کر پائے تو ہم اس خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری موت و حیات پر قادر ہے، جس نے ہمیں یہ دنیا کی تمام نعمات سے نوازا ہے۔ وہ خالق مطلق، وہ رازق مطلق، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں وجود عطا کیا صرف اس لیے کہ وہ ہمیں امتحان لے، ہمارا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ ہم اس کا امتحان میں کامیاب اور کامران ہوں، تو اس نے ہماری ہدایت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو بھیجا۔ سب نے آ کر دنیا میں یہی پیغام دیا کہ اگر قابل عبادت کوئی شخص ہے تو ذات، اگر قابل عبادت کوئی فرد ہے، اگر قابل عبادت کس کوئی ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے عالم ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ خدا نے عالم خلقت انسان کی علت بھی بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ یہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے۔ لہٰذا اب جب عبادت اس خدا کی کرنی ہے تو عبادت اس وقت تک بیکار ہے جب تک معبود کی معرفت نہ ہو، اور معبود کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے یہ دور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام عصر غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت امام کے ساتھ، معرفت امام کو حاصل کرنے کے بعد اس خدا کی معرفت کو حاصل کریں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عصر غیبت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ پروردگار عالم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے نفس کو، عرفنی نفسک یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کی مجھے توفیق عطا فرما، کیونکہ اے خدا اگر میں تجھ کو نہیں پہچان سکا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار عالم مجھے اپنے رسول کے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، کہ اگر میں تیرے پیغمبر کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکا تو میں ان کے بعد میں آنے والے جانشین جو تیرے خلیفت اللہ ہیں، جو تیری حجت ہیں زمین پر، جو تیرے نمائندے ہیں، جو اللہ کے رسول کے وصی ہیں، ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اس دعا کے آخری فقرے میں، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار عالم مجھے اپنی حجت یعنی امام وقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے امام وقت کو نہیں پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کو نہ خدا ملتا ہے، نہ رسول ملتے ہیں، نہ ان کی آل ملتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے حدیث پیغمبر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بھی نہ مر جائے اس کی موت جاہلیت اور کفرانیت کی موت ہوتی ہے، وہ کافر ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے، وہ گمراہ ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنے اہل بیت کی معرفت حاصل کریں۔ خدا بند عالم جو خالق اور رازق ہے، جس کا عبادت ہر لمحے ہر وقت وہ معبود ہے ہمارا، ہمیں جس کی عبادت کرنے کا حق، ہم اگر حق ہے تو اسی کی عبادت کا حق ہے جس کی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مالک کی، اس رازق کی، اس خالق کی، اس معبود کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ اگر خدا کو نہ پہچانا تو جس انسان کے دل میں محبت خدا نہیں ہوگی وہ محبت اہل بیت نہیں ہوگی، جس کے دل میں محبت خدا صحیح سے نہیں ہوگی اس کو محبت رسول
رسول نہیں ہوگی. لہذا محبت خدا کو صحیح سے اگر انسان سمجھ جائے، اگر اپنے آپ میں خود کو انسان پہچان لے، اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اول الدین معرفت اللہ، کہ سب سے پہلے دین میں جو ضروری ہے وہ معرفت خداوندی عالم ہے. لیکن پھر اسی حدیث میں مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. اگر انسان جیسے خدا کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اگر انسان بالتحقیق اس لمحے کے بارے میں غور کرنے لگے کہ میں کوئی شے نہیں تھا، مجھے یہ وجود، مجھے یہ کان، مجھے یہ آنکھ، مجھے یہ ناک، مجھے یہ زبان، مجھے یہ ہاتھ، مجھے یہ بولنے کی قوت، مجھے یہ چلنے کی قوت، مجھے یہ سونگنے کی قوت، یہ تمام قوتیں جو مجھے عطا کی ہیں اس کا عطا کرنے والا کوئی نہ کوئی شخص ہے. تو اگر انسان اپنے وجود کو پہچان جائے گا تو حتماً وہ اپنے رب تک پہنچ جائے گا. اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہنما کی بھی پیروی اور اتباع ہے. کیونکہ یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، اور اس سورہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ اس وقت نازل ہوا، اور اس سورہ میں فضیلت اور عظمت اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب امام حسنین علیہ السلام نے 3 دن تک مسلسل روزے رکھے اور حضرت زہرا نے یتیم، مسکین، اسیر اور فقیر کو 3 دن تک روٹیاں دیتی رہیں، تب یہ سورہ جا کر نازل ہوا. خداوند عالم نے اس سورے کو عظمت اور فضائل اہل بیت کی شان میں نازل کیا. عزیزوں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جو آیات پائی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی آیات ہیں جو اہل بیت سے مرتبط ہیں. ایک وہ آیات ہیں کہ جو جن آیات میں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت کا حکم دیا ہے اور ان کی اعلان کیا ہے، ان کی ولایت اور ان کی رسالت ہے. کچھ آیات ایسی ہیں، دوسرا گروہ آیات کا وہ ہے کہ جن آیات میں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء اور اوصیاء کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں خداوند عالم نے اپنے ان انبیاء، اوصیاء اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور الفت رکھنے کا حکم دیا ہے. عزیزوں، سورہ دہر جس دن نازل ہوا اس سے پہلے کا دن جو 24 ذی الحجہ کا دن ہے، وہ دن ایک عید ہے جس کو عید مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عید مباہلہ وہ عید ہے کہ اگر ہم ان تینوں دستہ آیتوں کو دیکھیں، ان تینوں گروہ کی آیات کو دیکھیں، تو ایک گروہ پہلا وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم ولایت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، حقانیت اہل بیت علیہ السلام، حقانیت انبیاء اور اوصیاء کا تذکرہ کر رہا ہے. جیسا کہ آیت ولایت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور یہ آیت بھی 24 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. عید مباہلہ کے دن یہی آیت جس کو ہم آیت زکوٰۃ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور آیت ولایت کے نام سے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے کہ جو تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو حالت زکوٰۃ، حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اس پر تمام مورخین اور مفسرین متفق ہیں فریقین کے کہ آیہ کریمہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو خداوند عالم نے جبرائیل کو پیغمبر کے پاس بھیجا کہ پیغمبر یہاں اس آیت کو جب لے کر بھیجا، اور اصحاب نے سوال کیا تو پیغمبر نے بھی اس لمحے میں تشریح کی تھی کہ اس آیت کا مصداق واحد صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اس طرح کی آیات ہیں. خود ابھی چند لمحے چند دن پہلے عید غدیر گزری ہے. عید غدیر کے حوالے سے بھی 2 آیتیں جو خاص اسی دن نازل ہوئی. ایک آیہ بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته،
واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے حبیب پہنچا دو اس پیغام کو کہ جس پیغام کے پہنچانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا اجر رسالت، اپنے پیغام رسالت نہیں پہنچایا، حق رسالت ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد جب پیغمبر نے غدیر میں اعلان ولایت علی بن ابی طالب کیا، اس کے بعد خداوند عالم نے آئے نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ پوری آیت نازل ہو کر اس میں خداوند عالم نے 5 پیغام ہم کو دیا ہے اکمال میں، کہ آج ہم نے اپنے دین کو نازل کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر نازل کر دیا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن شیطان مایوس ہوا، کفار مایوس ہوئے، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے آج کے بعد کسی سے نہ ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو صرف اس ذات سے ڈرو کہ جو تمہاری خالق ہے۔ اس طرح کی متعدد آیات ہیں کہ جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہیں۔ عزیزوں، ولایت اہل بیت علیہ السلام کا صرف تذکرہ کر لینا، ان کا جان لینا، ان کی ولایت کی معرفت کا حاصل کر لینا صرف کافی نہیں ہے، چونکہ اگر اس ولایت پر وقت آتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر یہ آج آپ کے اس قول و فعل کے بعد، آپ کی ہدایت کے بعد، آپ سے بحث و مباحثہ کرنے کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آتے تو ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ تو پیغمبر اس وقت میں مباہلے کے اندر اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنے داماد اور اپنے بھائی علی مرتضیٰ علیہ السلام اور اپنے دونوں نواسے حسنین علیہ السلام کو لے کر مباہلے میں جاتے ہیں۔ عزیزوں، ہمیں آئے مباہلہ، واقع مباہلہ ایک پیغام دیتا ہے کہ جو پیغام کربلا سے بھی منسلک ہے، وہ جو پیغام کربلا سے بھی مل رہا ہے، جو کربلا میں بھی شباہت پائی جاتی ہے۔ مباہلے میں پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے تو یہ درس ملتا ہے کہ اگر نبی کو اپنی رسالت یا ولایت حقہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو رسول ایسے لمحے میں ہر کس و ناقص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ پیغمبر اکرم اپنے ہمراہ، اپنے جگر کے پاروں، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جبکہ آئے قرآنی میں لفظ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا، جمع کا لفظ 3 سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے پاس وہ افراد موجود نہیں تھے جو اس آیت کا مصداق بن سکیں، لہٰذا انفسنا میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے، نساءنا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، ابناءنا میں جناب امام حسنین علیہ السلام کو لے کر گئے، اور لے جا کر کے پیغمبر نے ثابت کر دیا اگر ولایت پر وقت پڑے، اگر رسالت کو، اپنی رسالت کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اگر دین الہی کو، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر اسلام پر وقت پڑے تو اپنے حقیقی، اپنے جانثاروں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر انسان کو چاہیے کہ میدان میں آ جائے۔ اور یہی درس لیتے ہوئے حسین مظلوم کربلا نے بھی اپنے نانا سے مباہلے میں درس لیا۔ جیسے مباہلہ دین و حق کے مقابل تھا، حق و باطل کی شناخت کے لیے مباہلہ کیا گیا تھا، اسی لیے مباہلے میں آخر میں لعنت بھی کی گئی تھی کہ ہم مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے۔ مباہلے میں آنے والوں کی صداقت بھی ثابت ہوئی، صداقت بھی آئی، صداقت ملی، اور مباہلے سے یہ درس ملا کہ پیغمبر اکرم کے اس نواسے نے یہ درس لیا کہ جب دین مبین پر وقت آیا تو پیغمبر کے نواسے اپنے ہمراہ، اپنے بچوں کو لے کر آئے، اپنے گھر کی معصوم عورتوں کو لے کر آئے، اپنے گھر کے ان افراد کو لے کر چلے کہ جو ان کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ تو حسین نے مباہلے میں اپنے نانا سے یہ درس لیا کہ دین کو اگر حق و باطل کو پہچانوانا ہو تو چاہے گھر کے لوگ کی بازی لگانی پڑے، گھر کے لوگوں کو قربان کرنا پڑے، تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مباہلے میں یہ درس ملتا ہے
کہ عید مباہلہ، روز مباہلہ، پیغمبر اکرم وہاں پر وہ لوگ بھی خدا کو مان رہے تھے، وہ لوگ بھی خدا کے نبی کے بارے میں بحث کر رہے تھے، لہذا وہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے، بتانے آ رہے تھے، لیکن حقیقی جانشین، وقت کے امام، وقت کے رہبر، وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر، جس کے بارے میں خود جناب عیسیٰ خبر دے کر گئے تھے، اس پیغمبر کی وہ ان نبوت کا انکار کر رہے تھے اور خدا کے لیے تثلیث کے قائل ہو رہے تھے، تو پروردگار عالم نے حکم دیا پیغمبر آپ میدان میں آ جائیں حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو عزیزوں، وہاں پر بھی جھگڑا اور جو اختلاف تھا وہ مسئلہ ولایت پر تھا۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں کہ روز غدیر سے لے کر عصر عاشور تک اگر امت میں جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی اختلاف ہوئے ہیں، وہ اختلافات، وہ جنگیں نہ نماز کے لیے ہوئی ہیں، نہ روزے کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ حج کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہوئی ہیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، یا خود امام حسن کے ساتھ جنگ ہو، یا امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان کی جنگ، یا اس سے پہلے کی جو واقعات بعد وفات پیغمبر کے واقعات ہیں، وہ سب کے سب واقعات میں جو اختلاف تھا وہ ولایت کا تھا۔ اور اس ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے پروردگار عالم کہ اللہ کے حبیب، آج کے دن تمہیں اپنی نبوت کو ثابت کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھنا ہے تو آج اپنے جگر کے پاروں کو لے کر میدان مباہلہ میں آنا ہوگا۔ عزیزوں، اگر صرف محبت کافی ہوتی، اگر ولایت کا اقرار کافی ہوتا تو لوگ اس کو بھول جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نے کربلا کو تو یاد ہے، آج کربلا کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم آج بھی 1400 سال کے بعد کیوں حسین کا غم مناتے ہیں؟ تو عزیزوں، اس لیے حسین کا غم منایا جاتا ہے کیونکہ اگر صرف ولایت، محبت ان کی کافی ہوتی تو اس کے بعد پروردگار عالم ہمیں اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ اطاعت اہل بیت علیہ السلام کا حکم دیا جا رہا ہے، اطاعت پروردگار کے ساتھ ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت اہل بیت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے اولی الامر کی۔ تو عزیزوں، اطاعت اگر صرف ہم اطاعت کر لیتے تو رفتہ رفتہ یہ ہماری عادت بن جاتی اور ہم شاید اپنے اہل بیت، ہم نبی اکرم، ہمارا رابطہ خدا سے دور ہو جاتا۔ لیکن پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جہاں ولایت، اقرار ولایت کو واجب قرار دیا ہے، جہاں اطاعت کو واجب قرار دیا ہے کہ ہم خدا کی ولایت، اس کے رسول کی ولایت، اس کے اہل بیت کی ولایت کا اقرار کریں، جہاں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کریں، وہاں آخری لمحات میں جب انصار اور دوسری روایات کے مطابق جب مدینے والے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، باپ کے آخری لمحات ہیں، آپ نے تبلیغ دین میں بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اجر رسالت ادا کریں۔ اس وقت میں پیغمبر جواب دیتے ہیں، جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو عزیزوں، آج ہم کربلا کو اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ مودت ضروری ہے۔ اگر مودت نہ ہو، اہل بیت سے احساساتی جذبہ نہ ہو، ہمارے تعلقات احساساتی نہ ہوں، تو شاید جس طرح دنیا نے غدیر کو بھلا دیا، شاید جس طرح دنیا نے بعد وفات پیغمبر کو بھلا دیا اور ان کی آل کو بھلا دیا،
اس طرح سے دنیا غدیر کے طرح کربلا کو بلا دیتی، لیکن خداوند عالم نے مودت اہل بیت کو واجب قرار دے کر اور اہل بیت علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ کربلا کی تاکید کر کے، غم حسین کو منانے کی تاکید کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جہاں اطاعت و ولایت و فرما برداری کا رشتہ ہے وہاں مودت کا بھی رشتہ ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں رشتے پائے جاتے ہیں، ماں باپ کو ولایت بھی ہوتی ہے، ماں باپ کو اطاعت بھی واجب ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت بھی کرنا واجب ہوتی ہے، اولاد کی محبت، ماں باپ سے اولاد کو محبت کرنا واجب ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، ماں باپ کی ولایت بچے کو حق نہیں ہے کہ جب تک وہ مستقل نہ ہو جائے، جب تک وہ خود کفیل نہ ہو، اس وقت تک اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کا باپ ہے۔ اور یہاں تک کہ دادا کو بھی بعض مقامات پر اس کے بیٹے پر فوقیت حاصل ہے، پوتی کے حوالے سے بھی باپ دادا کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں لے سکتا۔ تو جہاں ماں باپ کی قدر و عظمت اور ان سے محبت کا سلسلہ اور حکم دنیا میں دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ اطاعت، یہ ولایت اور ان کی مودت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ماں باپ کی مودت باقی رہتی ہے۔ انسان کو اس کا اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ جب کسی کا عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے خیرات کریں، اچھے کاموں کو انجام دیں، اس کی یاد میں اگر اس کی یاد آ رہی ہے تو غم حسین کو برپا کریں، کیونکہ حسین نے فرمایا تھا کہ شیعوں جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونا تو میری مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ دو مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ایک ماں کی اور ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزوں، ماں باپ کا مرنے کے بعد بیٹوں سے سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ روایات میں ملتا ہے آج ہی کی شب یعنی جمعرات کو ہر شب میں مرحومین اپنے اعزاء و اقربا کے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا فرزند، ہماری یہ نسل، ہماری اولاد ہمارے لیے آج کیا ہدیہ بھیج رہی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے کے لیے اس سے بہترین ہدیہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو تلاوت قرآن کا ثواب بھیجا جائے، اس کو ذکر اہل بیت کا ثواب بھیجا جائے۔ ہاں عزیزوں، یہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ دنیا میں ایسی مائیں بھی گزری ہیں کہ جن کی عمر بہت کم ہوئی ہے۔ عزیزوں، ولایت کا دفاع کرنا ہر دور میں واجب ہے، ہر لمحے واجب ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.